یہ کائنات اور اس کا ذرہ ذرہ خدا کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کر رہا ہے۔ اس زمین کی ہر چیز بظاہر اپنی الگ شناخت اور نام رکھتی ہے، لیکن ایک اصول ایسا ہے جس نے ہر چیز کو دوسری سے جوڑ رکھا ہے، اور وہ اصول ہے باہمی نشو و نما۔ اس زمین کی ہر چیز نہ صرف ایک دوسرے کی نشو و نما میں مدد دیتی ہے، بلکہ ایک دوسرے کے وجود کی ضامن بھی ہے۔ حادثے اور موت بھی قدرت کے قوانین میں سے ایک ہیں۔ موت اور حادثوں سے ہونے والے نقصان سے انسان ہمیشہ سے آگاہ رہا ہے اور اس کا سدباب کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے انشورنس کا نظام وضع کیا۔ انشورنس کی تاریخ 14ویں صدی عیسوی سے شروع ہوتی ہے۔ اس وقت بحری راستوں کے ذریعے تجارت عام تھی، لیکن بحری قافلوں کو لوٹنے والے بحری قزاق بھی اتنے ہی عام تھے۔ اس کے حل کے طور پر بحری انشورنس کا نظام وضع کیا گیا، لیکن 14ویں صدی سے بہت پہلے چین اور بابل کی تہذیبوں میں سن 1750 قبل مسیح میں بھی اس بحری انشورنس کے حوالے ملتے ہیں۔ اسلامی تہذیبوں میں بھی موت، کاروبار میں نقصان یا حادثات کے حوالے سے تلافی کے مختلف نظام قائم رہے ہیں، جن میں زمان، خطرت طریق، زمان الدرک، عاقلہ، عقد موالات وغیرہ شامل ہیں۔ انشورنس کے مروجہ نظام میں بلا شبہ ربا یعنی سود، قمار اور غرر کی خرابیاں پائی جاتی ہیں، جو اسلام میں ناجائز اور ممنوع ہیں۔ اس سلسلے میں شام کے مشہور فقی عالم حضرت علامہ ابن عابدین شامی کا فتویٰ ایک سند کے طور پر مانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سوکرا کے نام سے اس وقت کے مروجہ نظام انشورنس کو شرعاً ناجائز قرار دیتے ہوئے رد کیا۔ تکافل عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے باہمی نگہداشت۔ یہ دراصل توکل علی اللہ کا ایک ایسا عملی نمونہ ہے جس میں انسان موجودہ ذرائع کو خدا کے دیے ہوئے قوانین کے تحت اپنی اور معاشرتی بہبود کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تکافل گویا کاروبار کے ساتھ ساتھ باہمی خدمت بھی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث منقول ہے، آپ اپنی اولاد کو مالدار چھوڑیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ انہیں فقر و فاقہ کی حالت میں چھوڑیں اور وہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ تکافل اسی اصول پر مبنی ہے کہ اس میں شرکا ایک دوسرے کی تکلیف اور پریشانی میں مدد کریں اور برے مالی اثرات سے ایک دوسرے کو بچائیں۔ تکافل دراصل زندگی اور معاشرے کی وہ گلک ہے جس میں ہم سب مل کر ایک دوسرے کی خوشیوں کو محفوظ کرنے کے لیے سکے ڈال رہے ہیں۔ ایک گروپ آف پیپل، اس کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ ان میں سے ہر شخص ایک نقصان کا اندیشہ رکھتا ہے۔ اگر وہ اپنے طور پر اس نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اس کو الگ سے پیسے اکٹھے کرنے پڑیں گے۔ اگر وہ نقصان اس کو پیش آ جائے تو تنہا اس نقصان کو برداشت کرنا اس کے لیے ایک مشکل کام ہوگا۔ ایسے چند لوگ اکٹھا ہو کر کچھ پیسے جمع کریں اور وہ اتنے پیسے ہوں کہ ان میں سے جب چند لوگوں کو نقصان پیش آئے گا وہ پیسے ان کے نقصانات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ تکافل یعنی اسلامی انشورنس کی پہلی کمپنی کا قیام 1979 میں سوڈان میں ہوا۔ 1984 میں ملائیشیا میں اس سلسلے میں باقاعدہ قانون سازی کی گئی۔ 2005 میں پاکستان میں تکافل کے حوالے سے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی سطح پر قانون سازی ہوئی۔ پاکستان میں پاک قطر فیملی تکافل اور پاک قطر جنرل تکافل کی بنیاد 2007 میں رکھی گئی۔ تکافل کے شعبے میں پاک قطر تکافل پہلا ایسا گروپ ہے جو کہ فیملی یا لائف تکافل اور جنرل تکافل کی خدمات فراہم کر رہا ہے۔ ان 7 برسوں میں پاک قطر تکافل گروپ نے ترقی کی بے شمار منازل طے کی اور ہر طبقہ فکر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ بے شمار مختلف اداروں کا اعتماد بھی حاصل کیا۔ ہر ایک کو مالی تحفظ کی فراہمی اس ادارے کا وجودی نظریہ ہے۔ پاک قطر تکافل گروپ کا نصب العین ہے کہ اپنے تمام تر معاملات اور کاروبار میں شریعت کے تمام اصولوں پر سختی سے کاربند رہے۔ اس سلسلے میں ایک باقاعدہ شریعہ بورڈ قائم کیا گیا ہے جو کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی صدارت میں تکافل کے معاملات کی نگرانی کرتا ہے۔ پاکستان میں پاک قطر فیملی تکافل لمیٹڈ اور پاک قطر جنرل تکافل لمیٹڈ
اس وقت ملک کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں اپنا برانچ نیٹ ورک قائم کر چکی ہیں۔ کامیابیوں کا یہ سفر رکا نہیں بلکہ مسلسل جاری ہے۔ خدمت، محنت اور انسانیت سے محبت کے جذبے سے سرشار اور محنتی ملازمین کے ساتھ مل کر پاک قطر فیملی تکافل اور پاک قطر جنرل تکافل اپنے شرکائے تکافل کو بہترین خدمات فراہم کر رہا ہے۔ ہمارا یقین، ہمارا اعتماد ہے، ہماری طاقت قدرت کے قوانین اور شریعت کے بے بدل اور اٹل اصول ہیں۔ ہم اسی راستے پر چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پاک قطر تکافل، بھروسے کا دوسرا نام، ہر لمحہ ہر گھڑی آپ کے ساتھ۔ پاک قطر تکافل۔